الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 7 اور سبجیکٹ اسلامیات، آپ کی کتاب کا تیسرا چیپٹر، تیسرا سبق علامات قیامت آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کا چوتھا پارٹ، چوتھا حصہ جس چیز پر مشتمل ہے وہ ہے علامات کبریٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہونا۔ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 30 پر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کی ایک ہیڈنگ ہے، یہ یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، آپ کا تشریف لانا ہے۔ کتاب میں جو کچھ لکھا پہلے اس کے ریڈ کر دیتا ہوں، پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب قیامت تشریف لانا ہے۔ امام مہدی اور ان کے والد کا نام حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرح محمد بن عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے ہوں گے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ آپ کا شجرہ مختصر سا بیان کیا گیا ہے، پہلے اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ آپ کو پھر بتاتا چلوں، میں نے علامات قیامت اور غزوہ ہند کی تحقیق پر ایک کتاب لکھی ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 229 پر علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آپ کا نسب، آپ کا شجرہ اور آپ کے ظہور کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں، لیکن پہلے حدیث سن لیجئے۔ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی، یعنی اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک میرے اہل بیت سے میرا ہم نام ایک شخص حاکم اور بادشاہ نہ بن جائیں۔ دیکھیں، کتاب کے اندر جو ہم نے پڑھا اس میں بھی یہی ہے کہ ان کے والد کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح محمد بن عبداللہ ہوگا، اور حدیث میں بھی یہی فرمایا، میرے اہل بیت سے میرا ہم نام ایک شخص حاکم و بادشاہ نہ بن جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی، یہاں تک کہ علامات کبریٰ میں سے پہلی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا۔ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور آپ حسنی سید ہوں گے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ مہدی کے معنی ہیں ہدایت پایا ہوا۔ امام مہدی موعود یعنی جن کا علامات قیامت میں ذکر ہے، جب آپ کا ظہور ہوگا تو اس وقت کی علامت یہ ہے کہ اس سال ماہ رمضان میں 13ویں تاریخ کو چاند اور 27ویں تاریخ کو سورج گرہن لگے گا، یعنی آپ کے ظہور کی نشانی بیان کی گئی
کہ رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ کو چاند اور 27ویں تاریخ کو یعنی رمضان ہی کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو سورج گرہن لگے گا۔ اگر یہ 2 علامتیں پائی جائیں تو سمجھ لیجئے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام خوب پھیلے گا۔ امام مہدی سنت نبوی پر عمل کریں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا۔ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کا ظہور ہوگا۔ عرب شریف کی مسلم افواج آپ کی مدد کو جمع ہوں گی۔ کعبے کے دروازے کے آگے جو خزانہ مدفون ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جو ہے وہ ایک خزانہ جو ہے وہ چھپایا گیا ہے، چھپا ہوا ہے، مدفون ہے، جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں۔ امام مہدی ان کو نکالیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت اور متواتر ہیں، مگر ان میں کسی وقت کا تعین نہیں، اور بعض علوم کے ذریعے سے اولیاء اور علماء اہل سنت کو ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید 1837 میں کوئی سلطنت اسلامی باقی نہ رہے اور 1900 سن ہجری میں حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں۔ یاد رہے کہ جب آثار صغریٰ سب واقع ہو چکیں گی، اس وقت نصارہ کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام اسلامی ممالک حرمین شریفین کے علاوہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور ہر طرف کفر ہی کفر نظر آئے گا۔ جیسا کہ چونکہ میں نے یہ کتاب 2019 میں لکھی تھی اور 2019 سے ہی یہ شروعات ہو چکی ہیں۔ اسلام صرف حرمین شریفین میں ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ اولیاء اور ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے، یعنی حرمین شریفین کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے کہ وہاں اولیاء اللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمائیں گے۔ غیب سے ایک ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ افواج اسلام کی خبر سن کر نصارہ بھی لشکر جرار لے کر شام میں جمع ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک حصہ نصارہ کے خوف سے فرار ہو جائے گا جن کی موت کفر پر ہوگی، دوسرا حصہ شہادت سے مشرف ہوگا، اور باقی تیسرا حصہ ایک حصہ جو ہے وہ چوتھے دن نصارہ پر فتح عظیم حاصل کر لے گا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن میں 1% بچا ہوگا۔ پھر صحت یاب حصہ قسطنطنیہ کو نصارہ سے چھین لے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ ابھی قسطنطنیہ چونکہ ہمارے پاس ہے، جو کہ ترکی کا دارالخلافہ ہے، جسے استنبول کہا جاتا ہے، تو ابھی چونکہ ہمارے پاس ہے تو لگتا ایسا ہے کہ یہ ان قریب یہود و نصارہ جو ہے ہم سے چھین لیں گے، اور جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ علاقہ ہم دوبارہ فتح کریں گے۔ جب ہم یہ علاقہ دوبارہ فتح کریں گے تو جیسے ہی قسطنطنیہ ہم فتح کریں گے تو پھر جو ہے علامات قیامت میں سے دوسری بڑی نشانی ظاہر ہوگی، اور وہ ہے دجال کا نکلنا، جو کہ کتاب کے اندر بھی آپ کی دوسری بڑی نشانی پیش کی گئی ہے یہاں پر، جس کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے حصے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور جب دجال نکلے گا تو اس وقت نکلے گا جب قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں قیامت سے پہلے، علامات کبریٰ آنے سے پہلے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ اس کا ورک جو ہے وہ ویڈیو کے آخری میں انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا۔ فی الحال آپ ان کو بڑے غور سے ویڈیوز کو سنتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ ان میں جو ایکسپلین کیا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے، تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کو ذہن نشین